رسولوں کے اعمال باب 20۔ جب ہلڑ موقوف ہو گیا تو پولس نے شاگردوں کو بلوا کر نصیحت کی اور ان سے رخصت ہو کر مقدونیہ کو روانہ ہوا، اور اس علاقے سے گزر کر اور انہیں بہت نصیحت کر کے یونان میں آیا۔ جب 3 مہینے رہ کر سوریا کی طرف جہاز پر روانہ ہونے کو تھا تو یہودیوں نے اس کے برخلاف سازش کی۔ پھر اس کی یہ صلاح ہوئی کہ مقدونیہ ہو کر واپس جائے، اور پرس کا بیٹا سوپترس جو بیریا کا تھا، اور تھسلونیکیوں میں سے ارسترخس اور سکندس اور گیوس جو دربے کا تھا، اور تیموتھیوس اور آسیا کا تخیکس اور ترفیموس آسیا تک اس کے ساتھ گئے۔ یہ آگے جا کر تروآس میں ہماری راہ دیکھتے رہے، اور عید فطیر کے دنوں کے بعد ہم فلپی سے جہاز پر روانہ ہو کر 5 دن کے بعد تروآس میں ان کے پاس پہنچے اور 7 دن وہیں رہے۔ ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پولس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی اور آدھی رات تک کلام کرتا رہا۔ جس بالا خانے پر ہم جمع تھے اس میں بہت سے چراغ جل رہے تھے، اور یوتخس نام ایک جوان کھڑکی میں بیٹھا تھا، اس پر نیند کا بڑا غلبہ تھا۔ اور جب پولس زیادہ دیر تک باتیں کرتا رہا تو وہ نیند کے غلبے میں تیسری منزل سے گر پڑا، اور اٹھایا گیا تو مردہ تھا۔ پولس اتر کر اس سے لپٹ گیا اور گلے لگا کر کہا، گھبراؤ نہیں، اس میں جان ہے۔ پھر اوپر جا کر روٹی توڑی اور کھا کر اتنی دیر تک ان سے باتیں کرتا رہا کہ پو پھٹ گئی۔ پھر وہ روانہ ہو گیا، اور وہ اس لڑکے کو جیتا لائے اور ان کی بڑی خاطر جمع ہوئی۔ ہم جہاز تک آگے جا کر اس ارادے سے اسوس کو روانہ ہوئے کہ وہاں پہنچ کر پولس کو چڑھا لیں، کیونکہ اس نے پیدل جانے کا ارادہ کر کے یہی تجویز کی تھی۔ پس جب وہ اسوس میں ہمیں ملا تو ہم اسے چڑھا کر متلونے میں آئے، اور وہاں سے جہاز پر روانہ ہو کر دوسرے دن فیوس کے سامنے پہنچے، اور تیسرے دن ساموس تک آئے، اور اگلے دن ملیتوس میں آئے، کیونکہ پولس نے یہ ٹھان لیا تھا کہ افسس کے پاس سے گزرے، ایسا نہ ہو کہ اسے آسیا میں دیر لگے، اس لیے کہ وہ جلدی کرتا تھا کہ اگر ہو سکے تو اسے پنتیکست کا دن یروشلم میں ہو۔ اور اس نے ملیتوس سے افسس میں کہلا بھیجا اور کلیسیا کے بزرگوں کو بلایا۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو ان سے کہا، تم خود جانتے ہو کہ پہلے ہی دن سے کہ میں نے آسیا میں قدم رکھا ہر وقت تمہارے ساتھ کس طرح رہا، یعنی کمال فروتنی سے اور آنسو بہا بہا کر، اور ان آزمائشوں میں جو یہودیوں کی سازش کے سبب سے مجھ پر واقع ہوئیں خداوند کی خدمت کرتا رہا، اور جو باتیں تمہارے فائدے کی تھیں ان کے بیان کرنے اور اعلانیہ اور گھر گھر سکھانے سے کبھی نہ جھجکا، بلکہ یہودیوں اور یونانیوں کے روبرو گواہی دیتا رہا کہ خدا کے سامنے توبہ کرنا اور ہمارے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے۔ اور اب دیکھو، میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو جاتا ہوں، اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوائے اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ لیکن میں اپنی جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں، بمقابلے اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا میرا منہ پھر نہ دیکھو گے۔ بس میں آج کے دن تمہیں قطعی کہتا ہوں کہ سب آدمیوں کے خون سے پاک ہوں، کیونکہ میں خدا کی ساری مرضی تم سے پورے طور پر بیان کرنے سے نہ جھجکا۔ بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلے بانی کرو جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ میں یہ جانتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد
फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जिन्हें गले पर कुछ तरस न आएगा, और खुद तुम में से ऐसे आदमी उठेंगे जो उल्टी उल्टी बातें कहेंगे, ताकि शागिर्दों को अपनी तरफ खींच लें। इसलिए जागते रहो और याद रखो कि मैं 3 बरस तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को समझाने से बाज न आया। अब मैं तुम्हें खुदा और उसके फजल के कलाम के सुपुर्द करता हूँ, जो तुम्हारी तरक्की कर सकता है और तमाम मुकद्दसों में शरीक करके मिरास दे सकता है। मैंने किसी की चांदी या सोने या कपड़े का लालच नहीं किया। तुम आप जानते हो कि इन्हीं हाथों ने मेरी और मेरे साथियों की हाजतें रफा की। मैंने तुमको सब बातें करके दिखा दी कि इस तरह मेहनत करके कमजोरों को संभालना, और खुदावंद यीशु की बातें याद रखना चाहिए कि उसने खुद कहा, देना लेने से मुबारक है। उसने ये कहकर घुटने टेके और उन सब के साथ दुआ की, और वो सब बहुत रोए और पौलुस के गले लग लग कर उसके बोसे लिए, और खासकर इस बात पर गमगीन थे कि जो उसने कही थी कि तुम फिर मेरा मुंह ना देखोगे, फिर उसे जहाज तक पहुंचाया।